اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 32، اس طرح آیت نمبر 33 اور 34 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے قانون کے پہلے حصے میں، یہ قانون کا دوسرا حصہ ہے، اس میں نکاح کی دعوت ہے۔ قانون کے پہلے حصے میں بدکاری وغیرہ سے منع کیے گئے، ان کی سزائیں سنائی گئیں۔ اس کے بعد اسی قانون کے حصے میں بعد میں آداب بیان کیے گئے کہ گھروں میں بلا اجازت نہ جائے کریں، مطلب بدکاری کے سدباب کے اصول وغیرہ بیان ہو گئے۔ اب قانون کے دوسرے حصے میں نکاح کی دعوت ہے، اور یہ دوسرا حصہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں نکاح کی دعوت ہے، اور اس قانون کے دوسرے حصے میں ان لوگوں کو پاک رہنے کا حکم ہے جو نکاح کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب آ جائیں قانون کے دوسرے حصے کے پہلے حصے کی طرف، اس میں نکاح کی دعوت ہے۔ ترجمہ: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور تم نکاح کر دو ایاما، ان بیوہ مطلقہ عورتوں کی، منکم جو تم میں سے ہیں، والصالحین، اور نیک یا صلاحیت رکھنے والے، من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے، وامائکم، اور تمہاری کنیز و لونڈیوں میں سے، ان کے نکاح کر دو۔ یکونوا فقراء، اگر وہ ہوں فقراء، محتاج ہیں، مالی لحاظ سے طاقت نہیں رکھتے، یغنیہم اللہ من فضلہ، یغنی، اللہ غنی کر دے گا ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ واللہ، اور اللہ جو ہے، واسع، وہ وسعت والا ہے، وہ آزاد ہوں یا غلام ہوں، ان کو روزی دے سکتا ہے، اس کی روزی میں کوئی تنگی نہیں ہے، اس وقت فراخی ہے۔ علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے حالات کہ میرے بندوں میں سے جو غلام ہیں ان کی کیا حالات ہیں، اور جو میرے بندوں میں سے آزاد بندے ہیں ان کی کیا حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے حالات کا اچھی طرح علم ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں تفسیر کی طرف۔ اور تم نکاح کر دو ایاما، بیوہ مطلق عورتیں۔ اصل میں اس لفظ کا ایاما جو ہے، ایمن کی جمع ہے۔ ایمن سے مراد وہ عورت ہے جو بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، یہ اس کی لفظی معنی اور حقیقی صحیح معنی ہے۔ لیکن اس میں مزید وسعت بھی مفسرین نے بیان کی ہے، اور انہوں نے یہاں پر مراد لیا ہے کہ ہر بے نکاح مرد و عورت، ہر بے نکاح مرد و عورت، مجازی معنی کے حساب سے، ورنہ اس کی جو حقیقی معنی ہے، لفظی معنی ہے، تو مراد اس سے کیا ہے، مطلقہ یا بیوہ عورت۔ تو مجازی معنی کے لحاظ سے پھر مفسرین نے ان میں ہر بے نکاح مرد و عورت کو شامل کیا ہوا۔ تو اب ترجمہ ہوگا، اور تم نکاح کرو الایاما منکم، بے نکاح یعنی مجرد، ایک دفعہ طلاق ہو چکے ہیں، نہیں ہو چکے، کمارے ہیں، بیچلر ہیں، ان سب کو کیا کرو، نکاح کر دو۔ حدیث میں تو جو بیوہ عورتیں ہیں، مطلق عورتیں ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم
فلاں فلاں نے آپ کی نکاح کی وہ کی ہے، مطلب آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا فرماتی ہیں آپ؟ تو صاف لفظوں میں کہے گی کہ میں نے ان سے نکاح کرتی ہوں یہ نہیں کرتی۔ اور جو باقرہ لڑکیاں ہیں جو ابھی تک ان کا نکاح نہیں ہوا تو ان کی خاموشی ان کی اجازت ہے۔ وَإِذْنُ ہاں سماعت ہوا، حدیث شریف کا جو مفہوم ہے کہ ان کا اذن اجازت، ان کی اذن اور اجازت جو ہے وہ ان کی خاموشی ہے۔ کن کی حیا کا تقاضا ہوتا ہے تو حیا خاموش رہتے ہیں، تو ان کا خاموش رہنا ایسے حال میں جب ان سے کوئی اجازت وغیرہ لیا جاتا ہو تو شریعت نے ان کی اس وقت خاموشی کو اجازت قرار دیا ہے، کیونکہ حیا کی وجہ سے ہوگا۔ وصالحین یہاں پہ دو معنی ہیں، من عبادکم و امائکم، اپنے غلاموں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر، ان کے نیک غلام ہی جو ہے نا پھر اس کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ نکاح کے جو حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں یا اپنے آقا کے جو حقوق۔ لیکن یہاں پہ مفسرین نے جو معنی لیے ہیں وہ اصل معنی کیا ہے، وہ ہے صلاحیت رکھنے والا۔ ایک بندہ اب نکاح کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو آپ اگر ان کے ساتھ کسی کی بیٹی یا بہن کو باندھ دیں تو بھائی حقوق کی زوجیت ہوتے ہیں، صرف کھانا پینا تو نہیں ہوتا۔ تو زنا سے تو بندہ تب ہی بچ سکتا ہے جب وہ نکاح کرے، اور نکاح ایسا ہو کہ مطلب صحت تو ہو نا، بندہ باصلاحیت تو، اگر بندے میں صلاحیت نہیں ہے تو نکاح ہو کر بھی پھر بھی زنا کریں گے، کیونکہ وہ مرد جو ہے وہ مرد پہ شمار ہی نہیں ہے، صرف نام کا مرد ہے، کام کا مرد نہیں ہے، تو پھر بھی وہ عورت جو ہے نا زنا میں پڑ سکتی ہے۔ اور یہاں جو قانون ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی ہم زنا سے دور رہیں، تو قانون کا دوسرا حصہ ہے کہ نکاح کرو، اس طرح تم زنا سے بچ سکتے۔ اگر ایک لڑکی کی، عورت کی نکاح آپ نے کر بھی دی ہے لیکن آگے مرد کام کا نہیں ہے، صلاحیت اس میں نہیں ہے، تو پھر بھی شادی ہونے کے بعد بھی وہ عورت کیا کرے گی، زنا کرے گی، کیونکہ ان کے حقوق کی زوجیت پوری نہیں ہوئی۔ تو یہاں پہ جو معنی اصل یہ ہیں، ایک تو نیک معنی ہے، نیک سے بڑھ کر یہاں صالحین کے معنی باصلاحیت، اور اس کا معنی بالکل ہمارا دین فطرت ہے، یہاں پہ یہ معنی بہت اسپیشل لگتے ہیں جو باصلاحیت، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ جو امر ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، کہ تم نکاح کرو مجرد جن جو بے نکاح ہیں، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ امر مستحب ہے، عام حالات میں تو نکاح جو ہے نا کچھ حالات ہیں نکاح کے، بعض حالات میں نکاح کرنا کیا ہے، مستحب ہے، آپ کوئی خطرہ نہیں ہے گناہ کا، مطلب قابو ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن ایک حالت ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں، کیونکہ آپ سن کی حدیث مبارک میں یہی ہے، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں، تو نکاح کرنا سنت ہے عام حالات میں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بعض حالات میں نکاح کرنا فرض اور واجب ہے، اگر آپ کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو واجب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بندہ بالکل گناہ میں پڑا ہے، مصروف ہے، مبتلا ہے، تو ان حالات میں نکاح کرنا فرض ہے، اور بعض حالات میں نکاح کرنا مکروہ ہے، آپ کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ کی نکاح کرنا پھر کیا ہے، مکروہ ہے۔ مکروہ جب مطلق ذکر ہوتا ہے تو اسے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ کسی کی بہن بیٹی کو وہ نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو اپنے حالات کا پتہ ہے، اپنا پہلے اپنا علاج کر دیں، اس کے بعد پھر نکاح کریں۔ تو اس لحاظ سے پھر نکاح جو ہے نا یہاں پہ نکاح کرنا پھر کیا ہوگا، حکم جو ہے وہ انکحوا میں امر جو ہے پھر واجب اور فرض کا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور واجب اور فرض ویسے بھی حکم کے لحاظ سے برابر ہے، جب واجب کا ذکر ہوگا اور یا فرض کا کبھی ذکر ہوتا ہے تو مراد کیا ہے، دونوں ہی ایک ہیں۔ ہاں واجب اور فرض میں عقیدتاً فرق ہے، وہ یہ ہے کہ واجب کا جو منکر ہے وہ فاسق فاجر ہے، اور فرض کا جو منکر ہے وہ کیا ہے، کافر ہے۔ یہ عقیدے کے لحاظ سے فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ عمل کے لحاظ سے واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں۔
यकुन फुकरा, अगर उनके माली हिसाब का मसला है, मतलब माली उसत नहीं है, तो निकाह करे, अल्लाह उनको अपने फजल से गनी फरमा देगा। इब्न मसूद की रिवायत है कि निकाह में तोंगरी है, आप चाहते हैं कि मुझे तोंगरी मिले तो निकाह करो। एक साहब आगे आप सबके पास, या रसूलल्लाह मुझे मसला है, माली मसला है, मुश्किलात है, माशी मुश्किल। आपने फरमाया निकाह तो किया था, आपने फरमाया निकाह करो, ठीक है जी, दूसरा निकाह करो। फिर कुछ हालात, कुछ टाइम के बाद मिला, फिर आपने फरमाया जवान क्या हाल है, आपने फरमाया या रसूलल्लाह वही हाल है। आपने फरमाया और निकाह करो, और कर दिया, ठीक है, तीसरा निकाह कर दिया। जब आप के साथ फिर मिला, मुलाकात हो गई, जवान क्या हाल है बताओ, आपने फरमाया या रसूलल्लाह वही हाल है, पुराना हाल है। आपने फरमाया और निकाह करो, ठीक है जी, 14 निकाह कर दिया। उसके बाद जब उसकी मुलाकात हो गई, जवान हालात क्या हैं, तो उस जवान ने जो हालात बयान किए, सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह इतनी दुनिया आ गई है, इतना माल आ गया है कि संभालने के लिए मतलब कोई जगह मिले। बहरहाल मतलब तो अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत के मुताबिक निकाह में थोंग रही है, क्या है, थोंग रही है। कुरान भी यही बता रहा है। ये गुन फकरा अगर फ़कीर हैं तो इसे ना डरें। देखो एक हदीस और मफ़हूम है कि जो बंदा कर्ज लेता है निकाह के लिए और सही नीयत से निकाह करता है कि ताकि मैं गुनाह वगैरह से बचूँ, तो जो कर्ज उसने लिया अल्लाह उनको जल्द बंदोबस्त करता है। ठीक है जी। एक जिहाद के लिए है, बाज़ हज के लिए भी बताते हैं कि हज के लिए किसी ने कर्ज लिया तो अल्लाह उनका जल्द ही वो कर देते हैं। एक मुकातब ग़ुलाम है जिसने अपने आका के साथ किताबत की हो तो अल्लाह उनके लिए भी जल्द वो कर देते हैं, बंदोबस्त कर देते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा जी, वल्लज़ीना यब्तगूना, और वो लोग जो यब्तगूना तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, अल किताबा माहिद किताबत, जो भी मुझे हदीस में जिक्र किया, पहले ज़माने में तो ग़ुलाम नहीं है, एक इंटरनेशनल माहिदा हो चुका है कि अब ग़ुलाम वगैरह नहीं होंगे, कैदी होंगे और कैदियों को फिर छुड़ाया जाएगा वगैरह वगैरह, ये इंटरनेशनल कानून पास हो चुका है। बहरहाल पे आजकल दुनिया अमल कर रही है। तो पहले ज़माने में ग़ुलाम होते थे, तो जिसका ग़ुलाम होता था, ये आयत भी एक अब्दुल उज़्ज़ा बिन यतीब कुछ नाम जिक्र हुआ है उनके बारे में, कि जब उसके ग़ुलाम सभी ने उसे वो कहा कि भाई मुझे वो कर दो, मेरे साथ किताबत कर दो, मैं इतने इतने वो कर दूँगा, तो उसने इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, तब उसने फिर उसके साथ किताबत की और कुछ अपनी तरफ से भी माली मदद की। माली मदद ये है ना कि भाई आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुका है, और देखो फिर रिकाब, मसारिफ़ ज़कात में रिकाब का ज़िक्र है, जो 8 मसारिफ़ ज़कात ज़िक्र हुए हैं उसमें लफ्ज़ रिकाब का भी ज़िक्र है। गर्दन छुड़ाना, गर्दन से मुराद क्या है, फ़क व रक़बा, ने गर्दन को छुड़ाना, ज़िक्र जुज़ है मुराद कुल है, ठीक है, ज़िक्र गर्दन है, मुराद पूरा बदन है, ग़ुलाम, तो उसमें भी आप ज़कात दे सकते हैं। मसरफ़ है बेहतरीन में से। जो तलाश करते हैं, ढूंढते हैं किताबत में मा मलकत ऐमानुहुम, जिनके वो उनके दाएं हाथ मालिक हैं, इशारा कब्ज़े की तरफ है। ठीक है, दो किस्म के कब्ज़े होते हैं ना, एक मिल्क निकाही होता है, एक मिल्क रकबी होता है। मिल्क रकबी ये है कि आप पूरे बदन का मालिक होते हैं, जबकि निकाह आम में सिर्फ आपकी मिल्क निकाही है कि आपने निकाह के जो अल्फाज का बिल तो वगैरह जो किए हैं, उसी की वजह से आप उनके पूरे बदन के मालिक नहीं हैं कि हम उन पर जुल्म करें, ये करें वो करें। आप उसके निकाह के मालिक हैं, जो आप निकाह की वजह से उनके बदन से फ़ायदा उठा सकते हैं, मज़ीद आप उन पर जुल्म नहीं कर सकते, उनको ग़ुलाम नहीं समझें कि ये बीवी आपकी ग़ुलाम नहीं होती। लेकिन बीवी भी ये ना करे कि भाई मैं तो वो हूँ, जब जो ये वो बीवियाँ कर सकती हैं जो आलिमा होती हैं कि भाई मैं आपको तो निकाह की वजह से, आप तो पूरे पूरे बदन के मालिक अगर गए हैं, निकाह की वजह से आप मेरे बदन से फ़ायदा उठा सकते हैं, उसकी मैंने इजाज़त दी है, शरीयत ने हम दोनों को इन अल्फाज की वजह से जमा किया है। बाकी मैं आपके ग़ुलाम तो नहीं हूँ, लौंडी तो नहीं हूँ कि आप जो चाहे मुझे बेच दें या वो करें ये करें। हकीकत भी ये है, लेकिन इसी वजह से बीवी जो है ना खाउन की नाफरमानी वगैरह नहीं करेगी। ठीक है जी, वो अपनी जगह वो बहुत कुछ बयान हो चुका है। ठीक है जी। फ़कातिबुहुम, तो उनके साथ माहिदा किताबत करो। इन अलिमतुम, अगर तुम्हें मालूम हो जाए, फ़ीहिम, उनमें खैरन, खैर मालूम हो जाए तो उनको वो कर दो। ठीक है जी। फातूहुम मिन मालिल्लाह, और उनको दे दो मिन माल अल्लाह के माल में से, जो अल्लज़ी वो माल अताकुम जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, उनमें से उनकी मदद भी करो, ज़कात वगैरह। ठीक है जी। वला तुकरिहू फ़तयातिकुम अलल बिग़ा,
اور تم مجبور نہ کرو اپنی لونڈیوں کو علل بغائے بدکاری پر. یہ آیات عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو اپنے لونڈیوں کو ان کی 6 لونڈیاں تھیں. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو تھا تو ان کو بیچ کہ بھائی ایسا کرو وہ جہاں اور رزق تلاش کرو ہمارے لیے، مطلب زنا وغیرہ کرو. ٹھیک ہے جی. تو آیات نازل ہو گئی کہ ان کو وہ نہ کرو. کہ جب وہ لونڈیاں آ گئیں انہوں نے کہا، ایک نے ایک دینار وغیرہ دیا، دوسرا خالی ہاتھ آ گئی. تو اس نے کہا واپس جاؤ، اور اس نے کہا واللہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے. تو اللہ نے یہ لونڈی آپ ان کے پاس آ گئی، انہوں نے شکایت کیا رسول اللہ یہ تو ہم سے وہ کرواتے. اللہ نے جل جلالہ نے آیت نازل فرمائی اللہ تو کری اور تم مجبور نہ کرو فتح تم اپنی لونڈی کو البغائے بدکاری پر. ان ارادنا تحسن، اگر وہ ارادہ چاہیں تحسن پاک دامنی کا. یہ جو ہے ان ارادنا تحسن، اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کریں، اس کا وہ نہیں ہے، مفہوم مخالف نہیں ہے کہ مطلب اگر وہ پاکی کا ارادہ نہ کریں تو ان کو مجبور کرو. یہ بات نہیں ہے، یہ غالب حالات میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو ان کو کیوں مجبور کرتے ہو. ان کا مفہوم مخالف نہیں ہے، جیسے کہ شواف ہے کہ اندر مفہوم مخالف وہ ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن ہمارے ہاں مفہوم مخالف نہیں ہے کہ اگر مطلب وہ پاکی کا ارادہ نہ کریں، یعنی بدکاری پر راضی ہیں تو آپ ان کو کروا دو. نہیں نہیں نہیں، کیونکہ حرام ہے اور ان کے ذریعے کمانا بھی حرام ہے. حرام ہے اس لیے تب تو اس لیے تم ان کو مجبور کرتے ہو تاکہ تم تلاش کرو، ڈھونڈو، پالو عرض دنیا کچھ سامان اس دنیاوی زندگی کا. یہ حیاتی دنیا موصوف صفت ہیں. بعض لوگ ان کا ترجمہ کرتے ہیں دنیا کی زندگی جو ہے، جیسے کہ یہاں پہ یہ ترجمہ لکھا ہے تو گرامر کے لحاظ سے ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. دنیا کی زندگی نہیں، دنیاوی زندگی. الحیات موصوف ہے اور دنیا اس کی صفت ہے، موصوف صفت ہے. دنیاوی زندگی یعنی کہ دنیا کی زندگی. ٹھیک ہے جی. دنیاوی زندگی موصوف صفت ہے. یہ مضاف مضاف الیہ کا معنی اگر ہے کسی دنیا کی زندگی تو معنی ٹھیک نہیں ہے گرامر کے لحاظ سے. وَمَن يَكْرِهُنَّ، اور جس کسی نے ان کو مجبور کر دیا اس بدکاری پر، ان کے وہ تو نہیں چاہتے چونکہ وہ ہیں. تو فإن اللہ، پس بے شک اللہ جو ہے من بعد اکراہنا، پس ان کی مجبور کرنے کے جو ان کو مجبور کر دیا گیا اس کام پر، غفور رحیم، وہ بہت غفور رحیم ہے. اس گناہ کا ان کے ساتھ اللہ وہ نہیں کرے گا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے نازل کیے ہیں میرے محبوب، انزلنا ہم نازل کیے ہیں الیکم تمہاری طرف، اے مومنو اپنے محبوب کے ذریعے جو وحی ان کو بھیجی تمہیں ملی ہے، آیاتیں مبینات جو واضح کرنے والی ہیں، ومثلا من الذین، اور کچھ حال من الذین وہ لوگوں کا، خلو جو گزر چکے ہیں، من قبل تم سے پہلے دور جاہلیت وغیرہ میں، وموعظۃ، اور یہ نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. کتنی پیاری بات ہے کہ اگر کوئی بندہ مالی یہ چاہتا ہے تو دوسری نکاح کرے. جی کرے. اچھا محترم، ایک مسئلہ بہت ضروری ہے جو آج کل تقریباً یہ مسائل ہوتے رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی لڑکا یا لڑکی بغیر والدین کی رضا کے کہیں اپنا نکاح جو ہے نا رچا لیتا ہے نا، اپنی شادی مادی وغیرہ کر لیتے ہیں. تو شریعت کی نظر میں اس کا کیا حکم ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے. تو اگر لڑکا اور لڑکی نابالغ ہوں اور وہ اپنا نکاح بلا اجازت ولی یعنی والد کے خود کر لیں تو یہ نکاح شرعاً منعقد نہیں ہوتا. اور اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہو اور وہ اپنا نکاح غیر کفو میں کر لے، غیر کفو نہیں، جو اس کا کفو نہیں ہے، کس چیز میں برابر نہیں ہے، اس کا مساوات کا نہیں ہے، حسب نسب میں، مال میں، دینداری وغیرہ میں لڑکی سے وہ کم درجے کا لڑکا ہے، تو اس صورت میں لڑکی کا کیا ہو نکاح شرعاً منعقد نہیں، اگرچہ لڑکی بالغہ کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر لڑکا عاقل بالغ ہو اور وہ اپنا نکاح ایسی جگہ کر لے جو کہ غیر کفو ہو تو اس صورت میں اس کا کیا ہوا نکاح شرعاً درست ہے. اس لیے کہ کفاعت یعنی برابری مساوات کا جو مسئلہ ہے نکاح میں، اس کا اعتبار عورتوں میں ہوتا ہے، مردوں میں نہیں ہے. اس کا اعتبار صرف عورتوں میں ہے، مردوں میں نہیں ہے. اگر عورت نے ایسا کام کیا کہ آگے اس کا کفو نہیں ہے تو اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. غیر کفو میں کیا تو منعقد نہیں ہوگا.
اور اگر لڑکا کر لے غیر کفو میں تو اس کا نکاح منعقد ہے. ان کی کفاعت کا جو مسئلہ ہے وہ اوروں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مردوں کے ساتھ تعلق اس کا نہیں ہے. اچھا جی، اور اگر لڑکا عاقل بالغ ہو اور اپنا نکاح ایسی جگہ کر لے جو کہ غیر کفو ہو تو اس صورت میں اس کا کیا ہوا نکاح شرعاً درست ہے، اس لیے کہ کفاعت کا اعتبار عورتوں میں ہوتا ہے مردوں میں نہیں. ایک اور صورت یہ ہے کہ لڑکی اپنا نکاح ایسی جگہ کر لے جو اس کا کفو یعنی لڑکا حسب و نسب مال دینداری وغیرہ میں لڑکی کی ہمپلا ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، تو اس صورت میں اگر دیگر شرائط نکاح موجود ہوں لڑکی کا کیا ہوا یہ نکاح درست ہے، اگرچہ والدین اس سے ناراضگی کا اظہار کریں. ٹھیک ہے جی. البتہ بہتر اور اولا یہ ہے کہ بہر صورت والدین کی مرضی کو مد نظر رکھا جائے اور ان کو ہر ممکن طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کی جائے. والدین کو بھی چاہیے کہ ایسی معاملات میں اگر کسی اور نقصان کا اندیشہ خطرہ نہ ہو تو اولاد کی جذبات کی قدر کریں اور برضا و رغبت مسنون اور شرعی طریقے سے ان کا نکاح کریں تاکہ کسی قسم کی فتنے میں ابتلا نہ ہو. کیونکہ یہ شرک کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے کہ وہ لڑکا دین اور خوش اخلاقی میں ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ لوگ ان کا نکاح کر دیں تو اچھی بات ہے. نہیں تو دوسری صورت میں اگر آپ لوگوں نے ان کا انکار کیا، لڑکا بالکل ٹھیک ہے، دینداری میں صحیح ہے اور خوش اخلاق ہے، لیکن آپ مال کا لحاظ کرتے ہیں تو پھر وہاں فتنہ و فساد کا خطرہ ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر فتنہ اور فساد پھیل جائے زمین میں، تو پھر وہ نہ کرو. ٹھیک ہے. نا اس میں ایک بات تھوڑا سمجھا دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی غیر کفو میں کرے گی تو نکاح نہیں ہوگا، لڑکا کرے گا تو ہوگا. جی جی. اب اس میں بھی اب لڑکی مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے مثال پہ وہ غیر کفو ہے، اب لڑکی کہتی ہے میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو نکاح تو لڑکے کی مرضی سے ہوگا نا، صرف لڑکی کی مرضی سے تو نکاح نہیں ہوتا. تو ادھر بھی تو لڑکے نے ہاں کیا کہ ہاں ٹھیک ہے نکاح کرتے ہیں، تو اس نے جب اس کی وہ وفات کی ہے تو اس میں کیا فرق ہے کہ لڑکی کر رہی ہے تو نہیں ہو رہا، لڑکا کر رہا ہے تو ہو رہا ہے. کرنا تو لڑکے نہیں ہے، ایجاب ایک طرف سے ہوگا جو ہے نا قبول دوسری طرف سے ہوگا، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھو مسئلہ یہ ہے جی، مسئلہ یہ ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، تو بیت اللہ کو دونوں اب دیکھو لڑکی والے جو ہیں نا ولی جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں لڑکا اور لڑکی تو آپس میں اگر قاضی صاحب کر سکتا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ولی کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے یہ نابالغ ہے تو ان کا تو نکاح نہیں ہو سکتا، غیر کچھ میں ہے یا کفو میں ہے تو سب مشکل ہوتا ہی نہیں. اب اگر بالغ ہیں تو وہاں پہ لڑکی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے رضا سے کیا ہے، میرا ظاہر ہے کہ لڑکی کے ساتھ گئی ہے نا، بات نہیں ہے نا، تو دونوں اب دیکھیں گے شریعت ادھر ان کو توجہ دیتی ہے جو ان کی ولی ہے، بات جاری ہے ولی کی اجازت کے بغیر کرے. اب یہاں پہ ولی کی اجازت کا اعتبار اس میں کیا جاتا ہے کہ دیکھیں گے کہ وہ لڑکا اس کا کفو ہے کہ نہیں. اگر لڑکا کفو نہیں ہے تو اس کا نکاح تو لڑکی والے جو ہے نا وہ ان کا نکاح ختم کرا مطلب ہے ہی نہیں، سمجھ کو ہوا ہی نہیں. اب دوسری طرف ایک لڑکا ہے اس نے کیا ہے تو اس میں کفاعت کا وہ مسئلہ نہیں ہے، لڑکی اس کی کفو ہے یا نہیں، دیندار حسن مال وغیرہ برابر ہے. اب بات جی، اب لڑکی نے نکاح کے یہ نکاح ہو، اب لڑکی کے والدین اور وہ جانا وہ کہتے ہیں غیر کفو میں نہیں کرنا، لڑکے کے نہیں کرنا یہ نکاح ہوگا. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لڑکے والوں نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لڑکی کرے گی تو نہیں ہوگا. ادھر اگر اعتراض نہیں ہے لڑکی والوں کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں اگر اعتراض نہیں ہے اعتراض نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہی نہیں، اعتراض ہوگا تو پھر تو جب اعتراض ہوگا تو پھر وہ دونوں کے مسئلے کے لیے نہیں ہے، دونوں کے لیے ہے.
لیکن لڑکی کے پر یہ مسئلہ کبھی نہیں ہے کسی بھی صورت میں دوسرا یہ تو وہ بات ہے ہے نا یہ بالغ کا تو اس میں وہ نہیں ہے بالغ جو ہو اس کا تو بالغ ہے نا یہ جو رامندی ہے یہ تو نابالغ کے لیے ہے بالغ کو بالغ ہے نہیں کر تو بالغ کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ تو وہ ہے نا کہ غیر کفر میں اگر بالغ کر لیتے وہاں تو پھر اوپر اولیاء کو حق ہے لیکن اگر دونوں میں ہے تو فسخ نہیں کرا سکتے ہاں ایسے کرے کہ یہ لڑکے والدین کو راضی کرے اور والدین کو بھی چاہیے کہ بچی کے وہ جذبات کا لحاظ کریں کیونکہ لڑکے تو ٹھیک ہے نا اردو ہے اخلاق برابر ہے تو اگر پہلے بھی یہ چیزیں حقیقت میں ہوئی ہے کہ اگر تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے کہ مطلب کچھ اخلاق ہے دیندار ہے اور آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر دوسری صورت میں فساد کا پہلے ہے کہ یہ شاید بات ہے اچھا تھوڑا پانی پلا دیں آج کچھ باتیں زیادہ ہو گئی اچھا یہ ریکارڈر میں تو اب ہو چکا ہوگا تو ہم ریکارڈر سے اس طرح کریں گے جی کہ فیمیل گروپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو کریں وعلیکم السلام جی فیمیل اس کی جی جی صحیح بات اس میں یہ بات تفصیل ہے کہ یہ جو حسب نسب ہے نا یہ عرب میں زیادہ چلتا ہے ہمارے یہاں کسی کے پاس اپنا نسب سے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمارے یہاں نا ان کا اتنا اعتبار بھی نہیں ہے اور وہ جو ہے نا اس پر وہ کرتے ہیں فخر کرتے ہیں کہ میں فلاں خاندان کو میں وہ ہوں یہ ہوں ہمارے یہاں تو آج کل اتنا وہ زیادہ نہیں ہے تو بعض علماء کے نزدیک نا یہ عرب میں ویلڈ ہے ہمارے یہاں ویلڈ نہیں ہے اور دوسرا نا آج کل جو ہے وہ خلط ملت ہو گئے ہیں سب جو نامے ہیں نا چھوڑے نسل اس لیے بھی مسئلہ ہے اور پھر آخری بات آ جاتی ہے تو کفر میں نہ دیکھنا چاہیے چند چیزیں ہیں نا ان کو دیکھنا چاہیے چاہے لڑکی کے لیے ہو لڑکے کے لیے ہو غیر کفر میں بھی نکاح ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ نکاح ہی نہیں ہوتا نکاح ہو جاتے ہیں لیکن اس میں نا ان کی رضامندی